بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اب اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ ان کی آج تک سنی ہوئی ساری کہانیوں اور لوگوں کے گھر کے حالات سے بھی بہت بڑی بات تھی۔ بھائی کا کمرہ اوپر تھا کیونکہ نیچے 2 ہی کمرے تھے، جس میں ایک میں امی ابو سوتے اور دوسرا کمرہ بہنوں نے لیا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی اسی کمرے میں اپنا بستر لگا لوں تاکہ تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سو جائیں، لیکن میری ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا یہاں کیا کام ہے۔ یہ پورا دن گھر کے کام کرتی ہے، کبھی برتن دھوتی ہے، کبھی غسل خانہ دھوتی ہے، تو کبھی باتھ روم۔ ہاتھ پاؤں اس کے پلید ہوتے ہیں، کپڑوں سے اس کے لہسن ادرک کی بو آتی ہے۔ میری بیٹیوں کے کمرے میں رہے گی تو ان چیزوں کی گندگی کرے گی اور ان کو بھی بدبو میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے لیے چارپائی برآمدے میں بچھائی گئی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہوتا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے جب رات ہوتی تو میں سیڑھیاں چڑھ کر علی کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ وہاں پر جاگ رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا۔ میں وہیں پر سوتی اور پھر صبح روشنی ہونے سے پہلے نیچے آ جاتی، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اٹھنے کا حکم تھا اور مجھے اس گھر کے سارے کام کرنے ہوتے تھے اور سب کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہوتا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی، لیکن ابھی مجھے امید کا ایک دیا نظر آ گیا تھا اور مجھے پتا تھا میری زندگی بدل جائے گی، یا پھر میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا جس سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دونوں بہنوں کو کہا کہ ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں تو ہمارے لیے تو کبھی نہیں لے کے آیا، تو اس نے کہا کہ اس کی بات اور ہے، تم لوگوں کی اور بات ہے۔ میری ماں نے تو اس کو گربان سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بات تو نے کیسے کر دی؟ اس میں کیا ہے جو میری بیٹیوں میں نہیں ہے؟ کیا وہ کہیں کی مہرانی لگی ہوئی ہے، یا پھر اس کے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہے جو تو اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے گا؟ اور تجھے کیا شوق چڑھا یہ سب کچھ کرنے کا؟ امی نے کہا اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو نے کہا میں نے تو نہیں کہا، میں نے بالکل بھی نہیں کہا، میں کافی ڈری رہتی تھی۔ گجرے اس نے اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیے۔ اس نے کہا کہ پسند آئے تھے تو لے لیے میں نے، اور اتنے پیسے تھے کہ اس کے لیے لے سکتا تھا، اس کو پسند بھی تھے، لے لیے تو کیا برا کر دیا میں نے۔ میری ماں نے کہا کہ تیرے پاس زیادہ پیسے ہونا تو اپنی ماں کے لیے کچھ لے لیا کر، ادھر ادھر محبتیں لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھنا۔ میری بات اپنے دونوں کان کھول کے سن لے، اپنے کام سے کام رکھ۔ امی بار بار اس بات پر زور دے رہی تھی اور علی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ معاملہ میں تو سارا جانتی تھی، لیکن مجھے بھی امید نہیں تھی یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی وہ سب لینے کی، پتہ چل جائے گا کسی کو۔ اس نے کہا کہ ایک دن تو پتہ چلے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ جس دن پتہ چل جائے گا وہ دن ہماری بربادی کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ دن ہماری بربادی کا بالکل بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے ڈبل نوکری کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا یہاں پر ایک کمرے والا ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کہ سستے میں مل رہا ہے۔ اس مکان کو کوئی بھی نہیں لے رہا کیونکہ اس میں صرف ایک ہی کمرہ ہے، لیکن ہم 2 لوگوں کے لیے تو ایک کمرہ کافی ہے۔ اگر گھر میں زیادہ مسائل بنے تو میں تمہیں لے کر وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، نہیں تو لوگ ہمیں اور بھی زیادہ غلط سمجھیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جانا پڑے گا، جہاں پر میں جاؤں گا تمہیں بھی وہیں پر جانا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا اب تم بھی مجھ پر حکم چلاؤ گے؟ اس بات پر وہ فوراً ہی نرم پڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں کبھی تم پر حکم نہیں چلاؤں گا۔ تم نے اس گھر میں بہت برے دن دیکھے ہیں، میں تو تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں بس۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے جانا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ کمرے کے پیچھے جو باتھ روم میں وہاں گئی تھی، تو میری ماں نے کہا کہ نیچے باتھ روم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا پھر ہاتھ پیر چلایا کرنا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا کر، مہرانی کو بدبو آ رہی تھی۔ آج کل تیری حرکتیں کچھ عجیب نہیں ہوتی جا رہی؟ تیرا کوئی اوپر کام نہیں ہے؟ میں 1 ہفتے تک اوپر نہیں گئی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ علی اشارہ کرتا تھا، دبے الفاظ میں کہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے مجھے آواز بھی دے دی کہ مجھے چائے پینی ہے، لیکن میں اوپر نہیں گئی۔
میں نے اس کی بہن کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق تو چھپے نہیں چھپتی ہے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں اب میری ماں نے نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا، میرے بال پکڑ کر مجھ سے پوچھا کہ تو کوئی کھچڑی تو نہیں پکا رہی لڑکی اپنے حسن سے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور تھپڑ بھی مارا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، اگر میں نے تجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ تو کیا کر رہی تھی؟ کیوں اس کو آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، سموسے کھانے کا دل کر رہا تھا، اس لیے اس کو کہہ رہی تھی میرے لیے سموسے لا دو۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ ویسے تو یہ گناہ بھی اس گھر میں بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس بات پر مزید ڈانٹا کہ اچھا تو آپ کا دل کرتا ہے سموسے کھانے کا؟ میں بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ایک دن بابا کو ماں سے بات کرتے ہوئے سن لیا، کیوں لڑکی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کیا برا کرتی ہے؟ وہ سارے گھر کے کام کرتی ہے، تمہاری اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو گھر کا ایک کام بھی نہیں کرتی، پورا دن پڑی رہتی ہیں۔ ان کے سرخی پاؤڈر پورے کر کے تو میں مر گیا ہوں۔ ہر ہفتے ان کو موبائل میں بیلنس چاہیے ہوتا ہے۔ بندہ یہ پوچھے یہ باتیں کس سے کرتی ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ جس سے بھی باتیں کرتی ہیں اچھا ہی کرتی ہیں، اور کچھ اچھا ہی ہوگا۔ آج کل نہ فرصت نہیں ملتی لڑکیوں کے رشتے کرنے کی، سب ان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ میرے باپ نے کہا تو کیا فضول کی باتیں کر رہی ہے؟ میری ماں نے کہا کہ بس میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ٹھہرے، ایک معمولی سے کلک میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے انسان سے نہیں کروں گی، بڑے گھروں میں دوں گی، اور وہ بھی گھر ان کی پسند کے ہی ہوں گے۔ ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہماری خالہ آئی ہمارے گھر رہنے کے لیے۔ وہ بھی میری ماں کی طرح بہت سخت مزاج تھی۔ انہوں نے بھی کبھی مجھے عزت سے نہیں بلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ بھی میری ماں سے باتیں کر رہی تھی، میرے بیٹے کے لیے ثانیہ کا رشتہ دے دو، لیکن اس بیٹے کے لیے جو کہ شرابی تھا اور اس کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور دونوں بیویوں نے اس کے پاس 6 مہینے پورے نہیں کیے اور بھاگ گئی تھی۔ مجھے دے دو یہ لڑکی۔ میری ماں نے کہا یہ سونے کی چڑیا ہے، اس نے میرا گھر سنبھالا ہوا ہے، اس کو تجھے دے دوں تو مزے کرے اور میں خوار ہو جاؤں۔ میری بیٹیاں تو کوئی کام کرتی نہیں ہیں اور میں نے ان سے کوئی کام کروانا بھی نہیں ہے۔ میں حیران تھی، خالہ کو میرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں، مجھے عزت تک نہیں دیتی اور مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے۔ میں تو بڑی پریشان تھی، سوچ لے کہ کیا بنے گا میرا۔ مجھے یہ بات علی کو بتانی چاہیے تھی، لیکن آج کل تو میں نے خود اسے ناراض کر رکھا تھا، وہ مجھ سے دور رہے۔ لیکن اب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا، کیونکہ دونوں بہنیں آپس میں نس رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو نے اس کو گھر میں نہیں رکھنا، نہ تو مجھے تو دینا ہی پڑے گا، اور میری ماں بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، چلو کچھ دیر ہم مزے کر لیتے ہیں پھر تجھے دے دیں گے۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایک موقع کی تلاش تھی جو مجھے جلدی مل گیا۔ آج کل بہت سردی، بہت زیادہ دھند پڑتی تھی، اور یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ آج بہت زیادہ سردی تھی اور بہت دھند پڑ رہی تھی، اتنی تھی کہ ایک چھت سے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر میں اوپر چلی جاتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، سیڑھیوں تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھند کا فائدہ اٹھا کر میں اوپر چلی گئی۔ علی مجھ سے ناراض تھا، مجھے دیکھ کے اس نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میرا خیال آ گیا تم کس قسم کی انسان ہو، اتنی نرم بنو گی تو ساری دنیا تمہیں نگل جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس گھر کے سارے کام کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت بڑی بڑی باتیں سنائی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، لیکن اچانک سے ہم دونوں ہی ڈر گئے، کیونکہ باہر سے کسی نے دروازے کو کنڈی لگا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد بہنوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ثانیہ علی کے کمرے میں گئی ہے اور دونوں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، ماں نے میرے بال پکڑ لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے بری طرح مارتی، علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں مار رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے کمرے میں اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ علی کی خالہ نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے اور اس نے کہا کہ توبہ توبہ، اس لڑکی نے تو گندگی مچا رکھی ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا ہے، اس کا کیا کام تھا؟
یہاں پر وہ اس طرح کی عورت تھی، ان کو بات پتہ چل گئی تو سمجھو سب کو بات پتہ چل جائے گی۔ وہ تو قبرستان میں جا کر مرے ہوئے لوگوں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے بھی کہے گی کہ ثانیہ نے اس طرح کیا، اس طرح کی سوچ تھی ان کی، یعنی وہ مجھے بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے بہت باتیں کی، جو ان کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا تیرے کمرے میں کیا کام ہے؟ تب علی نے سب کو چلا چلا کر یہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس بات پر میری بہنیں بھی حیران رہ گئی اور میری خالہ بھی، کیونکہ دراصل بات یہ تھی وہ میری ماں تھی ہی نہیں، میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت صرف 20 دن کی تھی۔ میرے باپ نے مرتے ہوئے میرے چچا سے کہا میری بیٹی کا خیال کرنا، اور اسے کبھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، تو اس کی ساری شخصیت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے جاتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا کہ میرے نام ہر مہینے کچھ پیسے بھی آیا کرتے تھے، اس لیے میرے چاچو مجھے گھر لے آئے اور سارے رشتہ داروں اور محلے والوں کو بھی یہی بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تاکہ یہ بات مجھے کہیں سے بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن میری چاچی جو کہ میری ماں بنی ہوئی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ اتنا تو ستیلی ماں کا رویہ بھی برا نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ سوچتی وہ میرے ساتھ اس طرح پیش کیوں آتی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ جیسے دونوں بیٹیاں ہیں، میں بھی تو ان کی بیٹی ہوں، پر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہی وجہ تھی، اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملتا تھا۔ میری شکل میری بہنوں سے بھی نہیں ملتی تھی اور علی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ علی جب 10 سال کا تھا اس کو تو یہ بات پتہ چل گئی تھی، تب سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ جس رات مجھے میری چاچی نے بری طرح مارا، وہ مجھے یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں اور میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، میں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں، وہ میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا کزن ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے سارے ثبوت دکھائے تھے۔ میری دونوں بہنیں بھی حیران رہ گئی۔ ماں باپ یعنی میرے چاچا چاچی پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے۔ مجھے علی نے سب بتایا تو اس کے بعد ہی میں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ میری چاچی نے کہا کہ تو نے اس سے نکاح کر لیا، اس لڑکی سے، یہ اس قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ علی نے مجھے کہا کہ تمہیں سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے بہت اچھا کیا، میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور میں نے جو بھی کیا مجھے اس سے کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے الگ گھر بھی لے لیا ہے، اس گھر کو سجا دیا، میری نوکری بھی لگ گئی ہے اور ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا میری بیوی کے ساتھ کبھی بھی رویہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ساری زندگی اس کی کمائی کھاتے رہے، اب میں وہ بھی آپ لوگوں کو کھانے نہیں دوں گا۔ میرے نام ہر مہینے 50,000 روپیہ آیا کرتا تھا اور یہ سن کر میں حیران تھی کہ میرے پیسوں سے ہی یہ گھر چلتا تھا، لیکن پھر بھی نہ تو مجھے کبھی اچھی تعلیم دلائی گئی، نہ ہی کبھی اچھے کپڑے میرے لیے آئے، اور یہاں تک کہ مجھے گھر کے سارے کام کروائے جاتے اور یہ سب اپنی جگہ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھا جاتا۔ کیوں؟ آخر کیوں اتنا برا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ؟ میں اس قابل تھی۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں بولو گی، ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور صبح ہم نے جانے کی تیاری کر لی۔ صبح میری چاچی نے رو رو کر علی کو روکا۔ علی نے کہا کہ ہاں میں تمہارا بیٹا ہوں، واپس آ جاؤں گا، تم سے مل لیا کروں گا، لیکن یہاں پہ میری بیوی کی عزت نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بہت خوش ہیں، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے زندگی کے سال بہت تنگی اور نفرت میں گزارے، لیکن علی کی محبت میں خوش ہوں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت بھر گئی اور اس نے مجھے بچانے کا فیصلہ کیا، نہیں تو وہ بھی ان سب کے ساتھ مل کر مجھے اس طرح ذلیل کرنا چاہ سکتا تھا۔ میری زندگی اس طرح گزرتی رہتی، جو پیسے آتے وہ ہم لوگ استعمال کرتے اور ان لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔
ہم نے اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنا لیا، اور بلکہ علی کہتا کہ تم اپنے پیسے اپنے سنبھال کر رکھو تاکہ تم اپنے لیے کوئی چیز بنا سکو۔ میں نے یہ سوچا کہ گھر بناؤں گی جہاں پر میں علی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی۔ جی تو دوستو، آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں، اور پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔